So the next topic is the Pakistan resolution. So آپ لوگوں کو جیسے میں نے پہلے لیکچرز میں بھی بتایا ہے کہ لاہور ریزولوشن جو ہے دیٹ واز دا موسٹ سگنیفیکنٹ لینڈ مارک ان دا ہسٹری آف آر فریڈم اسٹرگل. تو کچھ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں, کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ اڈاپٹ کیے تھے, جیسا کہ نمبر 1 پہ آتا ہے آپ کا دا ٹو نیشن تھیوری. سو ایز وی آل نو کہ ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ کیا ہے, دیٹ مسلمز اینڈ ہندوز آر ٹو سیپریٹ نیشنز, اور ان کے کیونکہ کاسٹ, کریڈ, ریلیجن, بلیوز, ویلیوز, یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. سو دے آر ناٹ ون نیشن, بلکہ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے دو الگ الگ ملک ہیں, ان کی الگ اسٹیٹس ہونی چاہیے. دے آر ٹو سیپریٹ نیشنز اینڈ دے کین ناٹ لیو ٹوگیدر. تو یہ ہمارا ایک المیہ بنا جس کی وجہ سے ایونچولی ہم نے ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو اچیو کیا ایونچولی. اور پاکستان کا ایک اور کانسیپٹ ٹو نیشن تھیوری کا یہ بھی ہے کہ وی آل ول بی فری, اور ہم اپنے اسلامک پرنسپلز اور اسلامک انجکشنز کو اپنی اسٹیٹ میں انیکٹ کر سکیں گے. نمبر 2 پہ آتا ہے ہندو ایکسٹریمزم. جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کچھ ایسی موومنٹس آئیں انڈیا میں, جیسے کہ آریہ سماج آ گئی, اردو ہندی کنٹروورسی اسٹارٹ ہو گئی, جس کی وجہ سے ہمارے جو مسلم لیڈرز ہیں دے کیم ٹو اے کنکلوژن کہ بھائی یہ تو ہندو جو ہیں وہ مسلمس کو آئدر دے ول کنورٹ انٹو ہندوازم, یا پھر وہ آپ کی جو اردو لینگویج ہے اس کو ایونچولی دے وانٹ ٹو چینج اٹ انٹو ہندی. سو ان لوگوں کا ایک بہت برا ٹریٹمنٹ رہا مسلمانوں کے ساتھ, اور انہوں نے ایک سلوگن اپنا بنا لیا, امبریس ہندوازم اور کوئٹ انڈیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور شیورٹی ہو گئی کہ ان کے ساتھ اگر برٹشرز چلے بھی جاتے ہیں یہاں سے, اٹ ول بی جسٹ لائک اے چینج آف پاور اور رولرز فار مسلمس. نیکسٹ کمز دا اقبالز آئیڈیالوجی آف اے نیشن. تو علامہ اقبال نے اپنا ایک پریزیڈینشیل ایڈریس دیا ان 1930 دسمبر میں, اور اس کے اندر انہوں نے کیا کہا اپنی اسکرینس پہ دیکھ لیتے ہیں. The northwest part of the Indian subcontinent was predominantly Muslim. That Muslims living in these areas form a separate national entity, and that their rights in any future constitution and determined in this light. So students, آپ کو اس ایڈریس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ علامہ اقبال کا بھی یہ ویژن تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہونا چاہیے, اینڈ ہی ہیڈ اے ویژن آف دیٹ کائنڈ. نیکسٹ کمز دا پیریڈ آف کانگریس رول. سو کانگریس منسٹرز وغیرہ کی, جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ بہت زیادہ کانگریس میں تھے, اینڈ دے ور اونلی ان دا فیور آف ہندوز. تو انہوں نے جو کانگریس منسٹرز تھے ان کو, جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ جب آئی تو وہاں پہ میجورٹی پارٹی واز الیکٹڈ. تو کانگریس منسٹرز جو ہیں دے ور فارمڈ 7 out of 11 جو انڈین پروونسز ہیں اس کے اندر ان کی میجورٹی پارٹی بن گئی. دیر واز بیڈ گورننس اینڈ اوپریسو رول آف کانگریس منسٹریز. اس کے علاوہ جو ڈیمانڈ فار سیپریٹ ہوم لینڈ ہے پاکستان کا, وہ ایک اور ان لوگوں کو شیورٹی مل گئی مسلمانوں کو بیکاز آف دا ایٹیٹیوڈ آف دا کانگریس. پھر پاپولیرٹی آف مسلم لیگ آتا ہے, نیکسٹ آپ کی جو ہیڈنگ ہے. سو اسٹوڈنٹس, ایز وی ڈسکس کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی انتھک محنت تھی, اور انہوں نے جیسے کہ کوشش کی کہ میسز جو ہیں وہ مسلم میسز جو ہیں وہ 1937 کے الیکشنز میں ہماری مسلم لیگ جیت جائے, لیکن وہ انفارچونیٹلی وی فیلڈ مزریبلی. آن دا ادر ہینڈ جو الیکشنز ہوئے 1945 کے اور 1946 کے, اس کے اندر مسلم ریپرزنٹیشن جو ہے وہ جیتی اور مسلم لیگ کی پاپولیرٹی بڑھ گئی. مسلم لیگ کا سیشن ہوا لاہور میں ان 1940, اور ایک ایڈریس کرتے ہوئے ریلی کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا, Under the plea of unity of India and one nation, which does not exist, it is sought to pursue here the line of one central government. We know that the history of last 1200 years has failed to achieve unity and has witnessed India during the ages always divided into Hindu India and Muslim India. Muslims are a nation according to any definition of a nation, and they must have their homeland. We wish to live in peace and harmony with our neighbors as free as an independent people. Thank you.